السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله غفور حليم والله عليم حليم. صدق اللہ العظیم. حضرت محترم، وراثت کے احکام و مسائل میں سے قرآن کی سورۃ النساء آیت نمبر 11 اور 12 کے حوالے سے جو ان آیات میں اللہ رب العزت نے تقسیم کا طریقہ بتایا ہے، آپ کے سامنے چند نشستوں سے اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. ان دو آیات میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو ذکر کیا ہے کہ وراثت کی تقسیم میں، پچھلی آیت میں یوصیکم اللہ والی آیت میں، آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے وراثت کی تقسیم کے لیے والدین کے متعلق کہ والدین ہیں تو ان کے لیے وراثت میں تقسیم میں کیا حصہ ہے، کس طریقے سے تقسیم کرنا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بیوی کا ذکر کیا ہے اولاد ہونے کی صورت میں یا نہ ہونے کی صورت میں. تو پھر اللہ رب العزت نے اسی آیت میں، آیت نمبر 12 میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے بیوی کا ذکر کیا ہے، تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جو عصبات ہیں، جو ترتیب میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ سب سے پہلے جو ہے وہ اصحاب الفرائض ہیں، اس کے بعد عصبات ہیں، پھر ذوی الارحام ہیں. تو جو پیچھے جو والدین اور بیوی اور اولاد، یہ سب کے سب ذوی الارحام ہیں، اصحاب الفرائض ہیں، جن کا سب سے پہلے جو ہے وہ وراثت میں حصہ ہے. اس کے بعد جو ہے وہ عصبات ہیں، یعنی بھائی بہن. اور آگے اللہ تعالیٰ نے اب اسی کے متعلق جو ہے وہ طریقہ کار بتایا ہے کہ اگر اولاد نہیں ہے، والدین بھی نہیں ہیں، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کلالہ کہا ہے. اور اسی طرح کی جو آیت ہے اور اسی طرح کا جو الفاظ ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کی آخری آیت میں بھی یستفتونک فی الکلالہ، اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بتایا. اور اس کی تقسیم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے 2 آیات میں بتایا، ایک اس آیت میں اور اس صورت کی آخری آیت میں. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تقسیم کے متعلق بتایا، صرف مردوں کے متعلق نہیں بتایا. اللہ تعالیٰ نے بہنوں کا بھی اس میں ذکر کیا ہے کہ اگر بھائی ہیں تو اتنا حصہ، بہن ہیں تو اتنا حصہ. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اکثر اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ اس کا بندہ کس طرح ہے، آگے جا کے کیسے کہ ہیلے بہانے کرتا ہے، کیا اس کے دل میں فطور ہے کسی بھی قسم کا، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر کلالہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے صاحب بتا دیا کہ وہ کون ہے، کس طرح کا شخص ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے وہ ذکر جو کیا ہے اس کے متعلق، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا مرد یا ایسی عورت جو کلالہ ہے، یعنی نہ اس کا باپ ہے نہ اس کا بیٹا ہے، یعنی کہ نہ اس کے والدین ہیں نہ اس کا بیٹا یا بیٹی، کچھ بھی نہیں ہے، اس شخص کو اللہ رب العزت نے کلالہ کہا. اب وہ اس کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ اگر وہ فوت ہو جاتا ہے، میت ہے، فوت ہو گئی شخص، اب آگے دیکھا جائے گا کہ اس کے بھائی بہن، اس شخص کو کلالہ کہا گیا. اور یہاں پر تو آگے جو اس کی تفسیر میں محدثین نے
اور مؤخرین نے جو اس کی تفسیر کلالہ کی بیان کیا وہ کافی لمبی بیان کی ہے، کیونکہ ان دو آیات میں کلالہ کا ذکر ہے، ایک اس میں اور ایک آخری آیت میں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو اس کی ترتیب بتائی ہے کلالہ کی تقسیم کے متعلق، وہ اس آیت میں ہے کہ اس شخص کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو، یا ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو، یا ان دونوں میں سے، تو ان دونوں میں ہر ایک کا جو چھوڑا ہوا مال ہے، جو ترکہ ہے، اس کا چھٹا حصہ، جتنا بھی مال ہے، اگر بھائی ہے یا بہن ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ہے تو اس کے لیے پھر چھٹا حصہ ہے، یا اس سے زیادہ ہے، یعنی کہ ایک بھائی ہے، دو بھائی ہیں، دو بہنیں ہیں، ایک سے زیادہ ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس سب کے لیے ایک تہائی حصہ ہے، اور اسی تہائی حصے میں سارے شامل ہوں گے۔ ایک ایک کے لیے تہائی حصہ نہیں ہے، وہ پورے مال میں سے ایک تہائی حصہ نکالا جائے گا، اور اسی تہائی حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ باقاعدہ ذکر کیا تو ایک تہائی میں سب شریک ہیں، علیحدہ علیحدہ کا نہیں ہے، اسی ایک تہائی میں سب کے شریک ہیں۔ اور اس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ جس تقسیم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے لازمی اس کے متعلق ذکر کیا ہے کہ تقسیم تب کی جائے گی جب قرض کا اور وصیت کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ان دونوں معاملات کو ختم کرنے کے بعد جو ہے وہ آگے تقسیم کو کی جائے گی، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ بھی ساتھ دیکھا جائے گا کہ ان دونوں میں سے بھائی ہو یا بہن ہو یا ایک سے زیادہ ہوں، کسی بھی قسم کا کسی کے ساتھ کوئی نقصان نہیں کرنا۔ بھائیوں نے سارا لے لیا، بہنیں رہ گئیں، یا کوئی بہن کہتی ہے میں نے نہیں لینا، تو یہ جتنے بھی معاملات ہیں ان سب کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ باقاعدہ فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ ہے، اس کا بات کا خیال رکھنا۔ یہ لوگوں کے بنائے ہوئے قانون نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بنایا ہوا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے میراث کا تقسیم کا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اس کا خیال کرنا اور نقصان کسی کے ساتھ نہ کرنا۔ ابھی چند دن پہلے جو ہے وہ ایک درس سن کے ہی ایک نمازی جو ہیں وہ میرے سے ایک مسئلہ پوچھنے ہے کہ بھائی اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ آپ صاحب کہ بہنیں کہہ دیتی ہیں یا کوئی بھائی کہہ دیتا ہے کہ وہ اچھا خاصا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا حصہ نہیں لینا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ منع کر دیتا ہے۔ لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ جس طرح تقسیم کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اسی طرح مکمل تقسیم کیا جائے، پھر کیا کریں؟ میں نے کہا بھیا آپ ان کو دو، آپ اپنی نیت خراب نہ کرو کہ وہ چلو اس نے نہیں لیا تو ہم آپس میں اس کو بانٹ لیں گے، آپ اس کو دو۔ اگر وہ نہیں لیتا یا جو بھی ہے اس کو کہو بھائی آپ کا حصہ آپ لو، آپ آگے جس مرضی کو دو وہ آپ کی مرضی ہے، وہ اس شخص کی مرضی ہے، یا تو پھر جو ہے وہ اس سے لکھواؤ اس چیز کا کہ کل کو جو ہے وہ اس چیز کی وہ مانگ نہ کرے، یا وہ یہ نہ کہے کہ میں نے مانگا تھا تب میں نے کہا تھا نہیں لیکن اب مجھے چاہیے۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ اسلام نے اسی وجہ سے جو ہے وہ بند کیا ہے کہ جس کا جتنا جتنا ہے وہ اس کا دے۔ آگے یہاں پہ اس آیت میں تو جو ہے اس کے متعلق بات مکمل ہو گئی، لیکن آگے جو سورۃ نساء کی جو آخری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ اس کے متعلق ذکر کیا ہے کہ یستفتونک فی الکلالہ، کہ وہ آپ سے کلالہ کے متعلق پوچھتے ہیں، تو ان کو بتائیے کلالہ کے متعلق، آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں کلالہ کے متعلق۔ تو اس آیت میں بھی تقریباً کچھ باتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے وہی پیچھے والی جو بات کی ہے، لیکن یہاں پر ایک دو چیزیں جو ہیں وہ مختلف ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ ایک دو چیزیں ایک ایسی بھی ہیں جس میں بھائیوں کے متعلق اسبات میں جو ہے، اسبات میں دو قسم کے بھائی آتے ہیں، ایک علاتی بھائی اور ایک اخیافی بھائی، عینی بھائی اور اخیافی بھائی۔ علاتی بھائی اس میں نہیں شامل ہے۔ یہ بات ذرا تھوڑی سی غور کرنے والی ہے، کیونکہ اس کی تفسیر میں باقاعدہ محدثین نے یہ بھی لکھا کہ اس چیز میں کلالہ میں جو ہے وہ اخیافی بھائی اور عینی بھائی یہ دو بھی اس میں شامل ہیں۔ علاتی بھائی کے لیے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس میں اس کا باقاعدہ جو ہے وہ ذکر کیا کہ اگر دو بہنیں ہیں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے مال میں سے 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر کئی شخص اس ناطے کے یعنی کہ مرد ہیں اور عورتیں اکٹھی ہیں تو پھر ان کے لیے جو ہے وہ اگر مرد ہیں تو ان کے لیے جتنا عورتوں کو ملا ہے اس سے یعنی کہ 2 حصے،
جس طرح وہ ایک طریقہ کار جو ہے، اور اگر عورتیں ہیں تو اس کا ایک حصہ. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آگے جو ہے وہ اس کا ذکر کیا ہے کہ خیافی بھائی اور علاتی بھائی اور عینی بھائی، اس کے متعلق جو ہے وہ ذکر کیا ہے. اب اس کے بعد جو مال بچتا ہے یا یہ بھی موجود نہیں ہے، بھائی موجود نہیں ہے، اولاد موجود نہیں ہے، یا اس کے علاوہ جو باقی جو رشتہ دار ہیں، پھر ان میں جو ہے وہ بانٹا جائے گا. والدین بھی نہیں ہیں، اولاد بھی نہیں ہے، بیوی بھی نہیں ہے، بھائی بہن بھی نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ آگے پھر ذوی الارحام کی طرف جو ہے وراثت کے حصے جو ہیں وہ کیے جائیں گے. اس کا طریقہ کار جو ہے وہ ایک الگ ہے، وہ یہاں پر احادیث میں نہیں، قرآن میں نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں اس کے متعلق ذکر کیا ہے. اس طرح میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ جب کوئی بھی نہیں ہے، یعنی کہ نہ اصحاب الفرائض میں سے کوئی ہے، نہ ذوی الارحام اس میں عصبات میں سے کوئی ہے، تو پھر آگے جو ہے وہ سب سے پہلے حصہ داریاں، سب سے پہلے جو ہے وہ حق ماموں کا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بتایا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا جو اس نے سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح سنت کے مطابق ہمیں تمام معاملات جو ہے اللہ تعالیٰ سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آگے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ وصیت کے متعلق جو اس میں ذکر کیا گیا، جس سے میں نے کہا کہ اس کا بعد میں بتاؤں گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے متعلق چند دروس ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ بیان کیا جائے گا. جزاک اللہ.